پاکستان کی انٹرنل فائٹنگز میں اب یہ آخری موڑ آ چکا ہے۔ ایران پہ حملہ ہو گیا، ایران نے اس کو ڈاؤن پلے کر دیا۔ ایران نے کہا کہ ہمیں امریکہ نے بتا دیا تھا کہ کب اور کہاں اسرائیل اٹیک کرے گا، اور اسی طرح دونوں ملکوں کی انا برقرار رہی اور معاملہ سلجھ گیا۔ لیکن وہیں غازہ کا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اوپر سے امریکہ نے فلسطین کی سٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے جو ان UN میں ریزولیوشن پٹ کی گئی تھی اس کو ویٹو کر دیا۔ اچھی بات ہے، ایسکیلیشن بڑھنی بھی نہیں چاہیے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، لیکن ایک ایسکیلیشن ہمارے پاس پاکستان میں بھی تو چل رہی تھی، جس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آخری بار طاقت کا مظاہرہ بھی۔ کل ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا کہ لڑائی ختم کرو، اب جو ہو گیا ہے اس کو جانے دو، یعنی پولرائزیشن ختم کرو۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں ایران اور اسرائیل کے معاملے میں امریکہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ریلیونٹ ہے۔ ہمارے صدر صاحب تو فضول میں دو بڑی قوتوں کی لڑائی کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی غلط باتیں کر کے۔ سر آپ خود غلط الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ شانتی سے ریٹائرمنٹ کے مزے لیں۔ صدر صاحب کی باتوں میں اتنا وزن تھا جتنا ان 4 سیٹوں پہ جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ لڑنے والی پارٹیز میں سے ایک پارٹی تو آپ کی اسپیچ سننے ہی نہیں آئی تھی اور دوسری کو آپ کی اسپیچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کیا بولیں اس چیز کو اب ہم؟ اتنا خوف ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنتی کے الیکٹڈ ممبر سے، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں خوف کے بارے میں، آپ کچھ اور مت سمجھنا۔ اب تو نواز لیگ بھی ڈرنے لگی ہے۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ رانا ثنا اور میاں جاوید لطیف کو میڈیا میں نہیں بلکہ بند کمروں میں شکایت کرنی چاہیے، اور یہ بات عطا تارڑ صاحب نے خود میڈیا میں بیٹھ کے ہی بولی ہے۔ مطلب PMLN کے اندر بہت بڑا کمیونیکیشن پرابلم آ چکا ہے۔ اگر پرابلم نہ ہوتی تو عطا تارڑ صاحب کو یہ بات میڈیا پہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ پارٹی کے اندر بہت گنجائش موجود ہوتی ہے اختلاف رائے کی، تو کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے۔ مطلب نواز شریف کے اسپوکس مین الگ ہیں اور شہباز شریف گورنمنٹ کے اسپوکس مین الگ۔ کچھ لوگ اس چیز کو ایک اسٹریٹجی کے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی اسٹریٹجی ہے کہ جتنا یہ چیز ایکسپوز ہوگی اتنا نواز شریف کو خود ایک وکٹم کی طرح ابھر کے سامنے آنا پڑے گا اور لوگوں کی سمپتھی گین ہوگی۔ بٹ نو، جب آپ کی بیٹی چیف منسٹر ہو اور آپ کے بھائی، چھوٹے بھائی پرائم منسٹر ہو ملک کے، تو آپ وکٹم کبھی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ ویسے بیچاری PMLN کو جھٹکا تو لگا ہے، رہ کیا گیا ہے ان کے پاس؟ 8 فروری کے بعد جو ہوا اس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں رہا۔ فیض آباد کمیشن کے بعد جو مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ تھا وہ دفن کر دیا۔ شاید اب پنجاب سے بھی نون لیگ زوال پذیر ہو جانی ہے۔ اب یہ ایک اور انکوائری لگی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف، لیکن اس کا کیا ہوگا اس کا کچھ نہیں پتہ چلے گا ہمیں۔ بٹ دیٹس اے گڈ تھنگ، ایک کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں آپ، بس آہستہ آہستہ وقت پھر سب کی کرے گا۔ ویسے پنجاب سے یاد آیا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ آج کل بزی ہیں نان کے ریٹس کنٹرول کرنے میں، اور کچھ نہیں رہ گیا ہے پنجاب میں کرنے کو، بس نان سستے کرنے میں۔ اچھی بات ہے ویسے، لیکن جہاں آپ نان سستے کروا رہی ہیں وہیں آپ کی چچا پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت جلدی یہ ریئلائز ہوگا کہ وہ خالی دیگ میں چمچ گھما رہی ہیں، کیونکہ جو 1985 کا فارمولہ تھا جس میں پنجابیت اور کارکردگی دکھا کے بھٹو کا ووٹ ختم کیا تھا، وہ اس بار نہیں چلے گا، کیونکہ اس بار آپ کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی مورل گراؤنڈ ہے۔ مورالٹی سے یاد آیا سندھ گورنمنٹ، جن کے پاس مورالٹی کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے۔ سندھ میں آج ایک دن میں 10 لوگوں کے کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ سوچے ایک دن میں ایک علاقے سے 10 لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، اور سندھ کی بد نصیب لوگوں کی سرکار صرف اجلاس کر رہی ہے اور وفاق کے ساتھ مل کے جوائنٹ آپریشن کی باتیں کر رہی ہے۔ بھائی انتظار کس بات کا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے کوئی ایتھکس اور مورل گراؤنڈ نہیں ہے اور انتہائی کرپٹ گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ نے یہ زمینیں کسی کو دینی ہیں
تو دے کے جان چھڑائیں، ورنہ اسٹریٹجک ڈیتھ یا بھوتاروں کی پرائیویٹ آرمی کے چکر میں ہم دوسرے طالبان نہ کریٹ کر لیں۔ ویسے بھوتاروں سے یاد آیا بلوچستان کی کیبنٹ بن گئی ہے فائنلی۔ کھیتران صاحب کو بھی کیبنٹ کا حصہ بنا دیا ہے۔ کھیتران صاحب سب کو یاد ہوگا۔ بلوچستان کے لیے امپورٹنٹ بات اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہاں کیبنٹ بنی کہ نہیں، اس وقت $1 بلین لے کے ایک سعودی مائننگ کمپنی آ رہی ہے ریکوٹیک میں انویسٹ کرنے۔ اس وقت ریکوٹیک کے صرف 50% شیئرز پاکستان کے پاس ہیں، جس میں 25% شیئرز ہماری وفاقی گورنمنٹ کے ہیں اور 25% شیئرز بلوچستان گورنمنٹ کے۔ تو صرف دیکھنا اتنا ہے کہ سعودی عرب کو محض $1 کی مد میں ریکوٹیک کے کتنے شیئرز دیے جاتے ہیں، اور کیا وہ شیئرز جو بیچے جائیں گے وہ صرف بلوچستان گورنمنٹ کے حصے کے تو نہیں ہوں گے۔ جہاں آپ کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر نان کے ریٹس میں الجھا ہوا ہے، جہاں آپ کا پرائم منسٹر اپنی پارٹی کا صدر ہونے کے باوجود اپنی پارٹی کے 2 لوگ، جس میں ایک پنجاب کا صدر ہے یعنی رانا ثناءاللہ، اس کو چپ نہ کروا سک رہا ہو۔ اگر نون لیگ عوام سے کیے ہوئے وعدے جو الیکشن میں کرتی رہی ہے وہ پورے نہ کر سکی اور کڑوے فیصلے جو ہوں گے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے؟ کیونکہ ملبہ تو آپ کی جماعت پہ ہی گرنا ہے۔ نہیں، اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے، معاشی کرائسس ہے، اس سے نکالتے۔ اب دیکھیں، ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی، تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاں صدر کے ماتحت 4 آفیسر صدر کی اسپیچ سننے نہ آئیں احتجاج کے ڈر سے، جہاں آپ کے دوسرے بڑے صوبے کی گورنمنٹ مفلوج ہے اور ملی ہوئی ہے ڈاکوؤں کے ساتھ، جہاں آئے دن ٹیررسٹ آپ کے ملک آئے ہوئے فارینرز پہ اٹیک کر رہے ہیں، جہاں آپ کے لیے اٹھتی ہوئی امید یعنی ایران اسرائیل کانفلکٹ وہ بھی ڈیفیوز ہو رہا ہو، جہاں آپ کو IMF کی نیو شرطیں لاگو کرنی ہوں، جس میں نوکریوں سے فارغ کرنا ہے لوگوں کو، پورے ڈپارٹمنٹس بند کرنے ہیں، وہاں آپ کی پریورٹی کیا ہے کہ 78 سال کے بوڑھے کو ہسپتال سے اٹھا کے جیل بھیج دو، جیسے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا، اور عمران خان کو انارکلی سمجھ کے اس کو دیوار میں چنوا دو، جیسے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیا۔ جب ایسے کام ہو رہے ہوں تب آپ سمجھ جائیں کہ اب بس بیٹل لاسٹ مومنٹ پہ پہنچ چکی ہے اور اب زیادہ کچھ ہاتھ میں بچا نہیں ہے، کیونکہ جو کل کچھ بھی کر سکتے تھے آج صرف ٹویٹر بین اور دیواریں چنوا رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے، مقصد آپ اس کا کچھ بھی نکال لیں۔ غریدہ فاروقی جو ماؤتھ پیس سمجھی جاتی ہیں خاص کر کے ہمارے اداروں کی، ان کے شو میں وہ شخص یعنی شیر افضل مروت بیٹھتا ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں اداروں کی طرف سے پلانٹڈ ہے۔ مروت صاحب الزام لگاتا ہے سعودی عربیہ پہ، جو اس وقت سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسہ دے رہا ہے ان کو جو یہ سسٹم چلانا چاہتے ہیں، اور اس الزام کے بعد جو پارٹی یعنی پی ٹی آئی اس کے اس خطرناک ریمارکس کو ڈسون کرتی ہے، اور عمران خان کا بیان آ جاتا ہے کہ سعودیہ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ہمیشہ سے۔ وہی پارٹی مروت صاحب کو اسمبلی میں سب سے امپورٹنٹ پوسٹ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کرتی ہے۔ مطلب اگر غریدہ فاروقی پلانٹڈ ہیں ہمارے اداروں کی طرف سے، الزام لگانے والا اسی کے شو پہ تھا، اگر اس کے ریمارکس سے انویسٹمنٹ کو ہرٹ ہونا ہے تو اس کے ریمارکس آن ایئر کیوں کیے؟ سو جو ریمارکس اس سسٹم کو چلانے میں یا چلنے میں مسئلہ کر سکتے ہیں وہ ریمارکس اس کے شو سے آ رہے ہیں جو سپوزڈلی اداروں سے سپورٹڈ ہے۔ اگر افضل پلانٹڈ ہے تو افضل ایسے ریمارکس کیوں دے گا جو پی ٹی آئی کو کم بلکہ ملک کی فارن پالیسی کو زیادہ افیکٹ کرے، خاص کر کے وہ فارن پالیسی جو شہباز گورنمنٹ کو فیور کر رہی ہے اس وقت، یعنی سعودی انویسٹمنٹ، اسپیشلی وین یور ڈورز آر کلوزڈ فار پروبیبل ایڈ اور انویسٹمنٹ ویزا وی ایران اسرائیل کانفلکٹ تھرو یور بیسز ان پاکستان۔ اور اگر افضل پلانٹڈ ہے تو پی ٹی آئی اس کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیوں نامزد کر رہی ہے، خاص کر کے جب وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے خطرناک بیانات دے رہا ہے۔
کہیں یہ دیواریں چنوانے کا کام اس لیے تو نہیں کہ جرنلسٹ اور اپنی پارٹی کے تھرو کوئی اور بھی کمیونیٹ کر رہا تھا خان کے ساتھ؟ ڈز اٹ مین کہ اب ہوا الٹا چلنا شروع ہو رہی ہے؟ آئی مین ڈز اٹ میک سینس، یا پھر میں بالکل نیچرل چیز پہ اوور تھنک کر کے پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں؟